امریکہ اور سعودی عرب کے عراق میں ایرانی حامی گروپوں کے ٹھکانوں پر حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ اور سعودی وزارت دفاع نے حملوں کی تصدیق کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملے ایران سے وابستہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف کیے۔ عراق میں دہشت گرد گروہوں کو پاس لانے نے ہدایت دی تھی۔ گزشتہ 72 گھنٹے میں عراق سے 30 سے زائد ڈرون حملے کیے گئے۔ یہ گروہ امریکی فورسز اور سعودی توانائی ڈھانچے پر حملوں کی تیاری کر رہے تھے۔ عراق بھر میں دہشت گردوں کے لاجسٹکس اور ہتھیاروں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان سعودی وزارت دفاع میجر جنرل ترکی المالکی نے بتایا، سعودی مسلح افواج نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے ساتھ مل کر عراق میں کارروائی کی۔ عراق سے ایرانی حامی دہشت گرد گروہوں نے سعودی پیٹرولیم تنصیبات پر حملے کی کوشش کی تھی۔ کارروائی مملکت کے دفاع اور تحفظ کے جائز حق کی توثیق کرتی ہے۔ کشیدگی میں اضافے کی خواہاں نہیں، لیکن جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ سیکیورٹی ایکسپرٹ قمر چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیے۔ بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب، آپ نے ایئر وائی نیوز کے لیے وقت نکالا۔ سر، تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب کے عراق میں ایرانی حامی گروپوں کے ٹھکانوں پر حملے، اور امریکی سینٹرل کمانڈ تو یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے سعودی وزارت دفاع کے ساتھ ساتھ کہ ان حملوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس خطے کے تمام ساورن ملکوں کے اوپر دیکھیں جس طرح حملے ہو رہے ہیں، اور پرٹیکولرلی پراکسیز کے ذریعے حملے کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یمن سے جس طرح سعودی عرب کے اوپر حملے ہوئے، پھر عراق سے سعودی عرب پہ حملے ہوئے، تو بیسیکلی تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں یہ اسرائیل کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، کہ یہ ان ملکوں کو اوپر حملے کر رہے ہیں جو جنگ بند کروانا چاہتے تھے۔ یہ ان ملکوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں جو اس جنگ میں حصہ نہیں بننا چاہتے، لیکن ان ملکوں کو ڈریگ کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، سعودی عرب کو ڈریگ کیا جا رہا ہے کہ وہ جنگ میں شامل ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ اور ریجنل لیول پہ، OIC لیول پہ اس سلسلے میں ایک چھانبین ہونی چاہیے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے پاس، پرٹیکولرلی جو عراق کے اندر موجود ہیں یا جو یمن کے اندر موجود ہیں، ان کے پاس بڑی تعداد میں اسلحہ کہاں سے آتا ہے، کون ان کو فائنینس کرتا ہے، کون ان کو فنڈ کرتا ہے۔ امریکنز تو کہتے ہیں کہ جی یہ جو IRGC کرتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے کیئرفل انداز سے دیکھا جانا چاہیے کہ سعودی عرب کے اوپر اگر حملے ہوتے ہیں، باقی ملکوں کے اوپر اسی طرح حملے ہوتے ہیں اور عراق کی سرزمین استعمال ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیں، عراق کو بھی چاہیے اور یمن کو بھی چاہیے، یہ جو ملک ہیں ان تمام ملکوں کو چاہیے کہ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں اور اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ ادروائز مجھے جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو پورے کا پورا GCC اگر اور پورے عرب دنیا کے اندر جو ہے وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، تو پھر تو یہی اسرائیل کا خواب تھا کہ یہ تمام ملک آپس میں لڑتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو فارمر جو لنڈسے گراہم تھے، جو وفات پا گئے ہیں سینیٹر، وہ تو تمام عرب ممالک کو کہتے تھے کہ آپ ایران پہ اوپر حملہ کریں۔ آپ دیکھیں نا، یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا عراق کے سعودی عرب کے اوپر حملہ جو ہے، اور وہ بھی انرجی انفراسٹرکچر پہ، تاکہ تیل کی قیمتیں اور مہنگی ہوں۔ پہلے یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جناب جو ہوتیز ہیں وہ ریڈ سی کو بند کریں، وہ باب المندیب کو بند کریں، تاکہ تیل کی قیمتیں بڑھیں، اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر دیکھیں یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کنفیوژن اور کیوس پھیلانے کی کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دنیا کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے، اور ان دہشت گرد گروپوں کے خلاف، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف جو ہے وہ ایکشن بھی لینے چاہیے۔ بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، میں نے ریاست کی بات کی، ریاست سے مراد اسٹیبلشمنٹ نہیں تھا۔ آزاد کشمیر کا موجودہ سیاسی بحران سب کے سامنے ہے، اس تناظر میں الیکشن انتہائی شفاف ہوتے تو بہتر تھا۔ سینئر اینکر پرسن وسیم بدامی کو انٹرویو میں کہا، میرے کارکن کو قتل کر کے ایک سیٹ چوری کی گئی۔ سیاسی بحران ہر حکومت میں ہوتے ہیں، سیاسی طریقے سے مینج کیا جائے۔ خط لکھ کر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی تجویز دی، احتجاج روکنے اور حکومت سے کارروائی نہ کرنے کی درخواست کی۔ بدقسمتی میری تجویز پر دونوں طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اگر میری تجویز پر جواب نہیں دینا تو نہ دیں، مسئلے کا حل بتا دیں۔ قومی مفاد کے ہر فیصلے میں پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہے۔ ریاست پاکستان اور ریاست آزاد کشمیر کا بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں آزاد کشمیر میں کھڑا ہوں۔ یہ آج کی تقریر میں نہیں، یہ میرا ہر تقریر میں میں اس قسم کا بات کرتا آ رہا ہوں۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے، اور اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے نقطۂ نظر پہ بات کر رہے ہیں، وہ تو بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں، بہت سے ایشوز ہو سکتے ہیں جس پہ بحث ہو سکتا ہے، لیکن میں وہ بات نہیں کر رہا تھا۔ In this particular statement, you are not referring to establishment of Pakistan. In this particular statement. I mean, I think that people could take it within Correct. that context.
جو بات میں کر رہا تھا میں وہ کچھ اور تھا، وہ تو اب کانٹیکس میں اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن the point is referring to the میرپور کا elections that happened. ریاست کے بارے میں تو ریاست پاکستان کی بات ہو، ریاست آزاد کشمیر 1 سال پہلے کسی آزاد کشمیر میں بھارت نے جنگی حملے کی، اور اس جنگ کا جواب میں پاکستان نے جس انداز میں ان کو عبرتناک شکست دیا وہ آج تک ان سے ہضم نہیں ہو رہا۔ ہر فیصلے میں قومی مفاد میں ہوتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک حلقہ میں میرا جاوید بھدانی صاحب کے حلقے میں میرے کارکن کو شہید کر کے ان کا کینڈیڈیٹ کھلم کھلا خود فائرنگ کر کے خوف اور پھیلا کے وہ سیٹ نکالے، تو میں وہ قبول کروں کہ وہ ان کی جیت ہے۔ میرا چودھری یاسین کے سیٹ پہ 30 پولنگ اسٹیشن وہ گن کے کہہ رہے ہیں کہ ان پولنگ اسٹیشن پہ ان کا قبضہ ہوا، اور جو آپ نے یہاں میرپور میں چوری کرنے کی کوشش کی وہ تو میں برداشت نہیں کروں گا، اور ہر حد تک جاؤں گا تاکہ میں نہ صرف وہ ایکسپوز کروں پاکستان کے عوام کے سامنے، آزاد کشمیر کے عوام کے سامنے، لیکن الیکشن کمیشن کے تھرو میں اپنے امیدواروں کے ساتھ جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے ان کو انصاف دلوانے کی کوشش کروں گا۔ تھوڑی دیر پہلے گورنمنٹ کے ایک سینئر وزیر نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اور اسپیسیفائی کر دیا، گیو این امپریشن کوٹ اینڈ کوٹ کہ ماضی کے مجاہدین ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں۔ میرا تو سمجھ سے باہر یہ لفظ کیسے استعمال کیے گئے ہیں، یہ الفاظ پاکستان کے لیے، آزاد کشمیر کی کوز کے لیے ہم تو بہت بھاری ہو سکتے ہیں۔ ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا، قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کے مفادات کو تحفظ دینا ہے۔ ایسے حالات ہوں گے تو یہ آزاد کشمیر نہیں مقبوضہ کشمیر لگے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں وہ آزاد کشمیر کو کبھی مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے۔ مظفر آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا کشمیر میں 30 پولنگ اسٹیشنوں پر قبضہ کیا گیا، پی پی کارکن شہید کیا گیا۔ عوام دیکھ رہے ہیں کشمیر کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں ساری سیاسی جماعتیں بے وقوف ہیں؟ میں آصف زرداری کے بیٹے مرتضیٰ اور میر شاہ نواز کا ایک بھانجا ہوں، پرامن رہنا چاہتے ہیں، پرامن رہنے دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو پیپلز پارٹی کا بھی اعتبار اٹھ جائے۔ بلاول صاحب الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں، کارکردگی ہے نہیں، دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پی پی چیئرمین کو جواب، کہا کراچی سے جو پنجاب آتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں لاہور جیسا کراچی چاہیے، وہ سندھ میں پنجاب کا چیف منسٹر مانگتا ہے۔ بلاول نے لیگی قیادت سے متعلق اخلاق سے گری ہوئی بات کی۔ پیٹرول 1 روپے 63 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا، ڈیزل کی قیمت میں بھی 1 روپے 55 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 335 روپے ہے، 81 پیسے مقرر، ڈیزل کی نئی قیمت 388 روپے 38 پیسے مقرر، اضافہ 29 جولائی کے لیے کیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر میں الیکشن کا پرامن اور شفاف ہونا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ہضم نہیں ہوا، اس پر تشدد جتھے کو کشمیر کی ترقی قبول نہیں، انہوں نے ایک بار پھر تشدد کا سہارا لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا اس جتھے سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا، انہوں نے امن خراب کرنے کے لیے فائرنگ بھی کی۔ الیکشن کا شفاف اور پرامن ہونا جوائنٹ ایکشن کمیٹی ان کو یہ ہضم نہیں ہوا، ایک پرتشدد جتھا اس کو کشمیر کی ترقی قابل قبول نہیں، انہوں نے ایک مرتبہ پھر تشدد کا سہارا لیا۔ یہ پرتشدد جتھا جس سے آج اسلحہ بھی برآمد ہوا، فائرنگ بھی کی، ڈے ون سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ پرامن احتجاج نہیں ہے، یہ بیرونی ایجنڈے کے اوپر، انڈیا کی فنڈنگ کے اوپر اپنی کیمپین بھی چلاتے ہیں۔ مکرو چہرہ بے نقاب ہوا، آزاد کشمیر کی حکومت نے آج کہا کہ ہرگز ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہ امن امان کی صورتحال کو خراب کریں۔ حکومت پاکستان مکمل طور پہ آزاد کشمیر کی حکومت کی جو سٹانس ہے اس کی تائید کرتی ہے۔ سوات کے علاقے شلخوسر میں پولیس اور مسلح افراد کے درمیان شدید جھڑپ، ایک پولیس اہلکار شہید، 4 عسکریت پسندوں کی مارے جانے کی اطلاع ہے۔ عسکریت پسندوں نے گھروں میں گھس کر خواتین اور بچوں کو یرغمال بنایا، پولیس نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے شام کے وقت شلخوسر میں پولیس کو کچھ مشکوک افراد کی موجودگی کی اطلاع ملی، پولیس موقع پر پہنچی تو مسلح افراد نے فائرنگ شروع کر دی، گلفام نامی پولیس اہلکار شہید جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ پولیس کی بھاری نفری نے ان کا محاصرہ کر رکھا ہے، آخری اطلاعات تک فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں آج سے مانسون بارشوں کا تیسرا اسپیل شروع ہوگا۔ پی ڈی ایم کے مطابق یہ مانسون بارشوں کا سلسلہ کب تک رہے گا، موسم کا مزید احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔
जी बिल्कुल, शहर लाहौर का सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है, ठंडी हवा चल रही है और सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। पीडीएमए के मुताबिक आज से बारिशों का जो सिलसिला है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा और ये जो तीसरा स्पेल होगा मानसून का वो इंतहाई तेज़ होगा और शदीद बारिशों का सिलसिला होगा। जबकि शहरियों को भी चाहिए कि ऐसे मानसून बारिशों के मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, वहाँ से मत गुजरें जहाँ पर पानी खड़ा हो और ख़ास तौर पर बिजली के पोल और खंभों को हाथ लगाने से गुरेज करें ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। ताहम मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो 4 अगस्त तक पीडीएमए के मुताबिक वक्फे से जारी रहेगा। जी। मलिकवाल के इलाके रुकन में बरसाती नाले की बरवक्त सफाई ना होने के बायस बारिश का पानी सड़क पर आ गया है। सड़क, नाला और मुल्हिका खेत तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर और शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलिक फैयाज। जी बिल्कुल, मलकवाल में भी हालिया बारिशों ने तबाही मचा दिया है। हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ज़िली इंतज़ामिया की सुस्ती के बायस बर वक्त बरसाती नालों की सफाई ना होने की वजह से पानी जो है वो ओवरफ्लो होने की वजह से सड़कों पे खड़ा हो गया है और खेतों में चला गया है, जिसके बायस सड़कें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं, जबकि किसान नज़र आता है फसलों में पानी खड़ा होने के बायस परेशान नज़र आ रहे हैं। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੜਕ ਡੁੱਬੀ ਪਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਅਹਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ गौर किया जाए। जिला इंतजामिया को अब भी चाहिए कि नालों की सफाई करवाए ताकि जो पानी रुका हुआ है वो चल पड़े।